الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد سلم على الإمام المنتظر الحجة الثاني الأشهر روحه وأرواح العالمين لمقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحميد والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وعلى محمد روز شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے بارگاہ امام زمان میں ان کے جد بزرگوار کی شہادت پر ان کی خدمت میں تعزیت اور تصویر پیش کرتے ہیں. آمین. جیسا کہ آپ سب کے علم میں کہ یہ فضل ادا کا اہتمام ہمارے مدار برادر مرحوم علامہ سے گفتار حسین صادقی صاحب کیا کرتے تھے اور آج دنیا میں نہیں ہیں لیکن وہ باقیات مصالحات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ان کے فرزندان اور ان کے برادران اس سلسلہ کو آگے بڑھا رہے ہیں. پروردگار عالم برادران اور ان کے فرزندان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین. کی محبت مودت خلوص قلب اخراجات کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں بارگاہ اہل بیت نبوہ اور بالخصوص بارگاہ امام صادق علیہ السلام میں منظور و مقبول فرمائے. الہی آمین. برادران کے گھروں میں خیرات و برکات کا نزول ہو. آمین. جتنے مومنین نے اس منص عذاب میں ان کے ساتھ دام دل میں سخن قدم تعاون فرمایا ہے. پروردگار عالم بحق احب الخلق محمد و آل محمد برادران کے اس تعاون کو بارگاہ اہل بیت نبوہ میں منظور و مقبول فرمائے. الہی آمین. آپ جتنے کل کرائے ہیں جو حاجات شرعیہ لے کر آئے ہیں بحق امام صادق و بحق آبائے امام صادق و بحق ابنائے امام صادق آپ تمام کی وہ حاجات شرعیہ آپ پوری ہیں. آقا مولا امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل ہو. ہم سب کو امام زمان کے نوکرو چاکرو میں شمار فرمائے. الہی آمین. مراکز اسلامیہ کی حفاظت ہو. اس مرکز دینی کو دن دگنی رات چگنی ترقی ہو. مقامات مقدسہ کی حفاظت ہو. جو دہشت گرد و عام دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں پروردگار عالم ان کو اس کو نابود فرمائے. فرمائے روحانی مراج الزام براقت خادم رجافیہ پاکستان حامد المسلم نجوی کو پروردگار عالم سے تو سلامتی کے ساتھ کامیابی و کامرانی کے ساتھ موفق و معید فرمائے. ہم سب کی جو ذمہ داریاں ہیں حقوق اللہ ہیں حقوق العباد ہیں پروردگار عالم ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق فراہم فرمائے. جن برادران خیران نے کام التماس دعا کے لیے کہا ہے ان تمام کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. امام صادق علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی
محمد وعلى محمد. زمین و تم ازاداران مظلوم کربلا کافی دیر سے مسئلہ جاری ساری ہے، اور اس سے پہلے بہت سارے علماء ذاکرین نے پاک ایمان کے حضور میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ میں مختصر سے وقت میں مختصر سے عرائض عیسائی مجیدہ کے ضمن میں جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس مختصر سی آیت میں 3 بڑے مضامین مشتمل ہیں: ایمان، تقوی اور صادقین۔ ایمان لانے والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں، جب تم ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاؤ تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم تقوی بھی حاصل کرو، اور جب تقوی حاصل کر لو، ایمان اور تقوی کو کافی نہ سمجھنا، ایمان اور تقوی کے ساتھ ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے کہ تم صادقین کے ساتھ متمسک ہو جاؤ۔ تمہارا ایمان، تمہارا تقوی اللہ کی بارگاہ میں اس وقت منظور و مقبول ہوگا جب تمہارا ایمان اور تقوی صادقین کے سائے میں ہو۔ بے شک بے شک. جب تمہارے ایمان اور تقوی کی صادقین سفارش فرمائیں گے، جب تمہارے ایمان اور تقوی کی صادقین تصدیق فرمائیں گے تو تم ایمان لانے والوں میں سے بھی ہو جاؤ گے، تقوی والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور صادقین والوں سے بھی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جن کو صادقین بنایا ان میں سے ایک صادق امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ کیا عظمت، کیا بزرگی، کیا احترام، کیا احتشام کہ صادقین میں سے جو صادق ہو۔ اس میں مبارک جعفر ہے، جعفر نہیں ہے، جعفر۔ جعفر کہتے ہیں جنت میں ایک نہر ہے جسے جعفر کہتے ہیں۔ اللہ نے امام صادق کا نام جعفر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آپ کے دور میں متعدد علوم کے سلسلے امام کی وجہ سے آگے بڑھے۔ واہ واہ. بے شک بے شک. متعدد علوم کی نہریں امام صادق سے آگے بڑھے، اس لیے آپ کا نامی اسم گرامی صادق ہے۔ اور مکتب اہل بیت میں دین اسلام کی تبیین و تشریح میں سب سے زیادہ کردار امام صادق کا۔ ہمارے استاد بزرگوار ہیں، حوزہ علمیہ قم المقدسہ میں موجود ہیں، کتاب لکھی امام صادق پر، موسوعہ امام صادق، 60 جلدیں ہیں جن میں صرف امام صادق کی حدیث، 60 جلدیں ہیں، 10 جلدیں توحید پر، 5 جلدیں نبوت پر، 5 جلدیں عدالت پر، عدل الہی پر، 5 جلدیں امامت اور ولایت پر، 5 جلدیں قیامت پر، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، معروفات، منکرات، حقوق اللہ، حقوق العباد، جتنے سلسلے ہیں سب پر امام صادق کی تفصیلی بیانات موجود ہیں۔ 60 جلدیں صرف امام صادق کی۔ میں اتنی گزارش تھی تفصیلات میں جاؤں۔ سرکار صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، امرنا صعب مصطفی، ہمارا امر، ہمارے امور، ہمارے سلسلے صعب ہیں، مشکل ہیں، مشکل تر ہیں۔ ارے ہمارے امر کو نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، اللہ اس عبد پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ پوچھ سکے مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے، کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ امام نے فرمایا تعلم علومنا ویعلم للناس، بہترین ذریعہ یہ ہے
ہمارے علوم کو سیکھا جائے اور پھر لوگوں تک وہ ہمارے علوم پہنچائے جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا سلسلہ تمہارے سلسلوں سے مختلف ہے۔ لا یقاس بنا احد، کسی عام فرد کو ہم پر قیاس نہ کرنا۔ تم عام لوگ ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، تم خاکی لوگ ہو، ہم نوری لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں حجت اللہ علی خلقہ قرار دیا، زمین پر اللہ کی طرف سے جو حجت بن کر آئے، اللہ کے نمائندے بن کر آئے، اللہ کے سفیر بن کر آئے، ہم اللہ کی طرف سے زمین پر اللہ کی مخلوق پر حجت ہے، حجت خدا ہے۔ اس لیے اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا، وہ ہمارے جد رسول کی اطاعت کا ذکر کیا، وہاں ہماری اطاعت کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ حجت اللہ علی خلقہ ہیں کہ جن کا احترام اور احتشام اس معیار پر ہے کہ جس طرح اللہ کی اطاعت واجب ہے، جس طرح اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے، ایسے ہی صاحبان امر کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ نے جہاں قرآن میں اپنی ولایت کا ذکر کیا، وہاں اپنے رسول کی ولایت کا ذکر کیا، وہاں ہماری ولایت کا ذکر کیا۔ امام صادق فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ایک اللہ تمہارا ولی ہے، ایک رسول تمہارا ولی ہے، پھر وہ ولی ہے جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علیہ علیہ۔ یہ ولایت اہل بیت نبوہ، وہی ولایت رسول، وہی ولایت اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا خود فرماتے ہیں فرق صرف ضعف اور شدت کا ہے۔ یہ بولو ایک مرتبہ 60 مرد کا ہے، 1000 مرد کا ہے روشنی، لیکن ایک میں ضعف ہے، ایک میں شدت ہے۔ امام فرماتے ہیں ہماری ولایت ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت وہی اللہ کی ولایت ہے۔ اب تو چیز جس معیار کی ہوتی ہے، جتنی بلند ہوتی ہے، جتنی عرفہ ہوتی ہے، جتنی ارتقائی منازل کو جاتی ہے، اتنی اس کی حیثیت ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرہ میں آج یہ المیہ ہے کہ اہل بیت نبوہ کی ولایت پر ریڈی مان بھی گفتگو کر رہا ہے، ایک دکاندار بھی گفتگو کر رہا ہے، ایک جاہل بھی گفتگو کر رہا ہے۔ علم ہی نہیں ہے کہ ولایت ہے کیا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل سے ناآشنائی ہے اور گفتگو ولایت پر ہو رہی ہے، جبکہ ولایت یہ ادھر کی بات ہی نہیں، یہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اللہ ولی، انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک 100,000 انبیاء، 313 رسول، مکتب امامیہ میں، مکتب اسلام میں اللہ کو آپ نبی نہیں کہہ سکتے، نبی نباس ہے خبر دینے والا۔ اللہ کو آپ رسول نہیں کہہ سکتے، رسول پیغام دینے والا۔ اگر کوئی اللہ کے متعلق نبوت اور رسالت کا قائل ہو جائے تو عقیدہ توحید باطل ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، جو اللہ نبی نہیں ہے، جو اللہ رسول نہیں ہے، وہ اللہ ولی ہے، وہ اللہ ولی ہے۔ اور اپنی ولایت کا قرآن میں ذکر کیا، انما ولیکم اللہ، ایک مرتبہ کیا۔ آیت الکرسی میں کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے ہیں۔ واہ واہ، جس امام صادق کی شہادت کا دن منا رہے ہیں، اسی امام صادق کی 5 جلدوں پر مشتمل کتاب ولایت کے حوالے سے امام کے پاکیزہ فرامین۔ یار مستند بات کرنے کا عادی نہیں، اوزار علمی حکوم میں
12 سے 14 سال ہم نے مراج و زام کے حضور قصب فیض آتے. جتنی چیز اہم ہوگی، اللہ نبی نہیں، اللہ رسول نہیں، لیکن اللہ ولی ہے. کہاں فرمایا؟ آیت الکرسی. حضور کے وقت میں تفصیل ہوتی، گنجائش ہوتی، میں بیان کرتا کہ خود آیت الکرسی کے کیا فضائل. نبی معظم نے مولا علی سے فرمایا یا علی انا لکل شیء ذروہ وذروۃ القرآن آیت الکرسی. یعنی ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، قرآن کی چوٹی آیت الکرسی. ان اعظم الآیہ فی القرآن آیت الکرسی. قرآن میں سب سے بڑی آیت آیت الکرسی. اس آیت الکرسی میں جہاں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ نے اپنے صفات بیان فرمائے، پھر رسول پاک اور اہل بیت نبوہ کی شفاعت کے مسائل بیان فرمائے، اور پھر آخر میں فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے. سبحان اللہ. اس ولایت سے پہلے اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، ہر ایک کا پالنے والا ہے. کافرین، مشرکین، منافقین، ملحدین، مسلمین، جمادات، نباتات، سب کا رب. الہ الخلق، پوری کائنات کا خالق، خالق سب کا، مالک سب کا، رازق سب کا. لیکن جب ولایت کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا میں ولی سب کا نہیں ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، ان کا ولی ہوں جو ایمان لانے والے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. آواز بلند کل ایمان، نعرہ حیدری، لا الہ اکبر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ان کا ولی ہوں جو ایمان لانے والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. امام صادق سے اسی ولایت کے بارے میں پوچھا گیا، مولا آپ اپنے جد اور اپنی ولایت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا، آیت اللہ قاظم قزوینی کتاب موسوعۃ امام صادق، امام صادق فرماتے ہیں ولایتنا صعب مستصعب، ہماری ولایت بھی مشکل ہے اور مشکل تر ہے. لا یتحملہ، ہر ایک ہماری ولایت کو قبول نہیں کر سکتا، متحمل نہیں ہو سکتا. لا یتحملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ. ہماری ولایت کو قبول کر سکتا ہے جو نبی مرسل ہو، اور نبی نہیں وہ نبی جو رسول بھی ہو. ملک مقرب، وہ فرشتہ جو ملک مقرب ہے. سارے فرشتے ہیں لیکن ملک مقرب سید الانبیاء، سید الملائکہ حضرت جبریل امین. امام فرماتے ہیں کتنی مشکل ہے ہماری ولایت. جبریل امین جیسا ملک مقرب بھی جب اہل بیت نبوت چادرے کے سامنے آتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں یا رب مدہ تر کے ساتھ اس چادرے کے ساتھ نیچے کون ہے؟ وہی جبریل جو ہر روز بارگاہ نبوت میں آتے ہیں، ہر روز بارگاہ رسالت میں آتے ہیں. علی جن کے استاد ہیں، زہرا کی جو چکی چلاتے ہیں، حسنین کو جو درزی بن کے آتے ہیں، روزانہ آتے ہیں، لیکن آج نہیں معلوم کہ کون ہے. امام فرماتے ہیں ہماری ولایت مشکل ہے، مشکل تر ہے، ہر ایک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. الا ملکت مقرب، وہی ملک فرشتہ قبول کر سکتا ہے جو ملک مقرب ہے، نبی مرسل ہو. او مؤمن امتحن اللہ قلبہ، جب وہ مومن قبول کر سکتا ہے جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا. دل کا امتحان کیسی مشکل شرط رکھتی. یہ دل ایک عجیب کیفیت ہے. امام صادق سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا مولا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا، قیامت کے دن میں اللہ تمہارے کانوں سے سوال کروں گا، تمہاری آنکھوں سے سوال کروں گا، تمہارے دلوں سے سوال کروں گا. ابن باقر کے بیٹے امام صادق آپ بتائیں اللہ قیامت کے دن کانوں سے کیا سوال کرے گا، آنکھوں سے کیا
سوال کرے گا؟ دلوں سے کیا سوال کرے گا؟ امام صادق فرماتے ہیں ان السمع للتوحید والبصر للنبوہ والفؤاد للولایہ. اللہ قیامت کے دن کانوں سے توحید کے بارے میں سوال کرے گا، آنکھوں سے نبوت کے بارے میں سوال کرے گا، اور دلوں سے آل محمد کی ولایت کے بارے میں سوال کرے گا. ان السمع للتوحید، امام صادق کا سماعت کا تعلق توحید سے ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جتنے انبیاء آئے سب نے توحید کے بارے میں بتلایا ہے. کسی نے توحید کو دکھلایا نہیں ہے. توحید دیکھنے میں آتی نہیں ہے، توحید رویت میں آتی نہیں ہے. وہ حی القیوم ذات، وہ واجب الوجود ذات. بے شک بے شک سب نے توحید کے بارے میں بتلایا ہے. وہ خدا ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ لم یکن لہ کفوا احد ہے، بکل شیء قدیر ہے، بکل شیء بصیر ہے، بکل شیء خبیر ہے. سب نے خدا کے بارے میں بیان کیا ہے. قیامت کے دن سماعت سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا. پھر امام فرماتے ہیں والبصر للنبوہ، پھر آنکھوں سے نبوت کے بارے میں سوال ہوگا. حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ہر دور کے ہر امت نے رسول کو، نبیوں کو دیکھا ہے اور نبیوں کی اطاعت اور پیروی کی ہے. قیامت کے دن نبوت کے بارے میں سوال ہوگا. اب آخری نبی نے پردہ کیا تو صرف پردہ کیا ہے، پھر اپنے بعد 12 محمد چھوڑے ہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. 12 محمد چھوڑے سوائے نبوت و رسالت کے. باقی علم میں، طہارت میں، صداقت میں، کمال میں، وراثت قرآن میں، راسخون فی العلم میں، اہل ذکر میں، سب کچھ اگر رسول کے پاس تھا وہ ائمہ کے پاس. بے شک بے شک. والبصر للنبوہ والفؤاد للولایہ. امام فرماتے ہیں اور یہ جو دل ہے، اس دل سے آل محمد کی ولایت کے بارے میں سوال ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور یہ ولایت کی جو حیثیت ہے، جس طرح انسان کے جسم میں دل کی حیثیت ہے، اسی طرح اسلام میں ولایت کی حیثیت. بے شک. آپ کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، سر کے بعد سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ہر عضو اگر مریضی کے عالم میں آ جائے، ہر عضو کا علاج ہے. ایک آنکھ دیکھنے سے معذور ہو جائے، دوسری آنکھ سے کام چلایا جائے. ایسے بھی دیکھنے میں لوگ آتے ہیں جن کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی حیات اور زندگی سے گزر رہے. ایک کان نہیں سن سکتا، دوسرے کان کو سن سکتے، دونوں کانوں سے معروم تو بھی نظام زندگی معطل نہیں. اس طرح زبان، اس طرح ہاتھ، اس طرح پاؤں، سارے کے سارے انسان کے جسم کے اعضاء، سب کا علاج بھی آسان ہے سوائے دل کے. لیکن دل ایک ایسا عضو ہے جو مرکز ہے پورے جسم، اتنا نازک ہے، ایک رگ بھی بند ہو جائے اٹیک ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو سکتا ہے. اتنا مضبوط اور اتنا اہم عضو ہے انسان کے جسم میں دل. اس لیے ایمان کا تعلق دل سے ہے، تقوی کا تعلق دل سے ہے. یہی اصلی امام صادق اور ان کے آبا و اجداد ابھی 8 شوال کا دن اپنے گزارا. قائد محترم کے فرمان پر پوری دنیا میں عالمگیر جنت البقیع کے وہ سلسلے منائے گئے. اور آج امام صادق یہ بھی وہ مظلوم امام ہے جو جنت البقیع میں مدفون تھے. انہی کی قبر اقدس کو بھی آل سعود نے بیڈوزر سے منظم کیا. اور یہ اہل بیت نبوہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اسی دل کا تعلق تقوی سے بھی ہے اور تقوی کی قبولیت کا تعلق بھی دل سے ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کا احترام کرے گا جو اس کے تقوی قلب کی علامت ہو. سبحان اللہ. ظاہری تقوی اور قلبی تقوی. قلبی تقوی کا تعلق دل سے ہے. واہ واہ، بے شک. امام صادق کے صحابی ہیں حشام. امام کے حضور میں نور ولایت امام صادق سے فیض حاصل کرنے والے، بارگاہ امامت سے مستفید ہونے والے، اتنے بڑے مناظر حشام جہاں پر بھی جاتے ہیں اس نور ولایت کی روشنی میں ایسا دلیل، ایسا
استدلال کام کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مناظر مغلوب ہو کر رہ جاتے ہیں. ایک مقام پر یہ کہ آگے مسجد میں ایک بہت بڑا عالم متبحر، اپنے دور کا بہت بڑا مناظر، وہ امامت کے خلاف گفتگو کر رہا تھا. منبر پر بیٹھا ہوا امامت کے خلاف کہ یہ شیعہ لوگوں نے امامت کا سلسلہ گڑا ہوا ہے، امامت کا کوئی تصور نہیں، خاتم النبیین کے بعد سلسلہ آگے ہو. الشام جو نور ولایت امام صادق سے مستفید ہونے والا تھا کہ اس مسجد میں داخل ہوا. جب میں کفیر ہے تو الشام نے اس نے جب کہا کہ تم میں سے کوئی سوال کرنا چاہے سوال کر سکتا ہے، تو الشام نے کھڑے ہو کر کہا میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے سوال بڑے عام پیرائے سب قسم کے ہوں گے، تمہیں میرے سوالوں کی طرف نہیں دیکھنا، اپنے جوابات کی طرف دیکھنا. کہا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ کہا تمہاری آنکھیں ہیں؟ کہا ہیں. کیا کرتے ہو آنکھوں سے؟ کہا دیکھتا ہوں. کان ہے؟ کہا جی کان ہے. کیا کرتے ہو کانوں سے؟ کہا سنتا ہوں. زبان ہے؟ کہا جی ہے. کیا کرتے ہو زبان سے؟ کہا بولتا ہوں. ہاتھوں سے کیا کرتے ہو؟ کھاتا ہوں. پاؤں سے کیا کرتے ہو؟ چلتا ہوں. اس طرح کے بہت سارے سوال کیے. کہا تم کیسے سوال کر رہے ہو؟ کہا بس میرے سوال ایسے ہوں گے. امام صادق منبر میں بیٹھنے والا کیا بصیرت ہے، کیا نور کمال حاصل ہو گیا کہ مد مقابل کو مغلوب کیسے کرنا ہے اور 2-4 منٹ کے اندر کیسے کرنا ہے. جب یہ سوال کر چکا آخر میں الشام نے پوچھا یہ بتا تیرے جسم میں دل بھی ہے؟ کہا ہے. دل سے کیا کرتے ہو؟ اب وہ مجبوراً اس کو کہنا پڑا حضور دل وہ عضو ہے، یہ آنکھ اگر دیکھتی ہے پہلے دل ارادہ کرتا ہے پھر آنکھ دیکھتی ہے، یہ کان اگر سنتا ہے پہلے دل ارادہ کرتا ہے پھر کان سنتا ہے، یہ زبان اگر بولتی ہے پہلے دل ارادہ کرتا ہے پھر زبان بولتی ہے، یہ ہاتھ اگر حرکت کرتے ہیں پہلے دل ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ حرکت کرتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں دل ارادہ کرتا ہے. کہا یہ اتنے سارے کمالات تو نے دل کے بتا دیے، یہ بتا اس کو مجموعی طور پر کیا نام دو گے؟ پورے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کی لیڈ کرنے والا اور دل ہے، قیادت کرنے والا دل ہے، رہنمائی دینے والا دل ہے. جو رہنمائی کرے، جو قیادت کرے اسی کو تو امام کہتے ہیں. اور تو امامت کے خلاف بات کر رہا تھا جب تیرا چھوٹا سا وجود بغیر قیادت کے، بغیر ایک رہنما کے، بغیر ایک امام کے نہیں چل سکتا. یہ بڑی کائنات بغیر امام کی راستے کر سکتا. جب بارگاہ امام صادق میں الشام پہنچے، امام نے فرمایا الشام بتاؤ کیسا مناظرہ کیا، کیسا استدلال تھا تمہارا؟ مولا آپ تو جانتے ہی، کہانی میں چاہتے تم بیان کر. تو امام کی موجودگی میں زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن امام فرماتے ہیں الشام یاد رکھو جب کوئی ہمارا ماننے والا ہمارے دشمنوں کے درمیان گر جائے اور جب ہماری امامت اور ولایت پر بات آ جائے، جب وہ ہماری مدد کا قائل ہو کر جب بات شروع کرتا ہے پھر زبان اس کی ہوتی ہے، پیچھے ہم ہوتے ہیں. بے شک امام صاحب ولایتنا صعب، ہماری ولایت مشکل تر ہے. اس وادی میں نہ جاؤ جس وادی کی تمہیں سمجھ نہیں. کیوں اپنے عقیدے خراب کر رہے ہو؟ کتنے ایسے لوگ ہیں گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے، باپ بیٹے میں اختلاف ہو گیا، بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو گیا. یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ کیا رہا؟ امیر المؤمنین کی ولایت، اہل بیت نبوت کی ولایت اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک نعمت ہے. اس نعمت کا تشکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے عرب ہر دنیا میں سے ہمیں وہ چنا کہ جو محبین اور موالین اہل بیت نبوت ہے. سبحان اللہ. یہ ولایت محل اختلاف نہیں، محل تجمع تشیع کا نام، لوگوں کے عرفان نہیں. اور جو جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کا اتنا تحفظ ضروری ہے. آج یہ اتنی عظیم پاکستان، اس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے،
مسلم امہ میں واحد ملک پاکستان ہے جس کے پاس ایٹمی جوہر ہے. حضور بتائیں کیا مجھے رات کو جہاں پر ایٹمی جوہر ہے وہاں جانے کی اجازت ہے؟ بڑے بڑوں کو اجازت نہیں. ہمارے وزراء نہیں جا سکتے، سفراء نہیں جا سکتے. مخصوص لوگ ہیں اس شعبے کے جن کو جانے کی اجازت ہے. کیوں؟ چیز بڑی نازک ہے، بڑی قیمتی ہے. اگر نااہل کے ہاتھ لگ جائے تو پورا ملک تباہ ہو سکتا. ڈاکٹر قدیر صاحب اور ڈاکٹر سمد صاحب کے بنائے ہوئے اس جوہر کو تو اتنے قیمتی سمجھ کر تم نے سنبھال رکھا ہے اور سنبھال رہے ہو. وہ جوہر ولایت جس کا حامل اللہ بھی ہے، اس کا رسول بھی ہے، اہل بیت النبوہ بھی ہے، اس جوہر ولایت کو آنے کے لیے گنجائش ہے کوئی بات کرے؟ گنجائش نہیں. یہ اتنی اہم چیز ہے جو ہمارے شجروں کی پہچان بن جاتی ہے. بے شک. ہمارے موالی ہونے اور عزادار ہونے کے ایک تشدد بن جاتا ہے. کوئی عام چیز نہیں ہے. شکر خدا کریں. امام صادق کا فرمان، اگر کسی کے دل میں ہمارا جوہر ولایت کا سلسلہ موجود ہے، ہماری ولایت کی بات آتی ہے، ہماری محبت کی بات آتی ہے، ہماری امامت ولایت کی بات آتی ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے. امام صادق فرماتے ہیں وَلْيَشْكُرْ لِأُمِّهِ، اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جو ہماری ولایت کی بات سن کر بغیر گناہ کے جنم دیا تھا، تم کسی گناہ کے عالم میں نہیں تھے. جب ہماری عزاداری کر کے جاتے ہو تو ہمارے سارے گناہ معاف. امام صادق. سبحان اللہ. وقت ہوتا تفصیل میں جانا. فضائل کی انتہا نہیں اور مصائب کی بھی انتہا نہیں. کتنے مظلوم امام ہیں، اپنے اجداد کی طرح سہم مسموم سے آپ کو شہید کیا ہے، زہر دغا سے آپ کو شہید کیا ہے. اتنا تاریخ بتلاتی ہے. علامہ مدرسی نے لکھا اتنا سخت زہر تھا، جب زہر ملا آنکھوں سے بھی خون جاری ہوا، ناک سے بھی خون جاری ہوا، ہاتھوں سے بھی خون جاری ہوا. اتنا سخت زہر. جب گھر میں آئے بیٹیوں نے دیکھا کہ مظلوم بابا کی آنکھوں سے بھی خون جاری ہے، ناک سے بھی جاری ہے، ہونٹوں سے بھی جاری ہے، ہاتھوں سے بھی جاری ہے. کہا بابا کیا ہوا؟ یہ کیسا ظلم ہوا؟ امام نے فرمایا میری بیٹیوں، اپنے اجداد کا ورثہ لے کر آیا. ایسے زہر میرے بابا باقر کو دیا گیا، میرے دادا زین العابدین کو دیا گیا، میرے دادا حسن مجتبی کو دیا گیا. یہ ہمارا ورثہ. امام گھر میں تشریف فرما. اب میں اس سے پہلے بھی قمر عددزادی صاحب بھی بیان فرما رہی تھی. اس سے پہلے کتنے مظلوم ہے، صرف زہر پر اکتفا نہ کیا گیا، گھر کو بھی جلایا گیا. اور 3 مرتبہ اہل بیت نبوہ کے گھروں کو آگ لگائی گئی. پہلی آگ زہرائے مرضیہ کے دروازے پر لگائی. وہ دروازہ جس دروازے پر رسول کھڑے ہو کر آئے تنظیم کی تلاوت کرتے تھے اور ایک اسوہ چھوڑ کے جا رہے تھے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ. اے لوگوں تمہارے لیے میرے رسول کی ذات اسوہ حسنہ ہے. اس رسول کی پیروی کرنا، اس رسول کے اسوہ اور سیرت کو نہ بھولنا. رسول ایک سیرت چھوڑ کے جا رہے تھے کہ لوگوں جس دروازے پر کھڑے ہو کر میں زیارت پڑھتا ہوں، اجازت دیتا ہوں، اس دروازے کا خیال رکھنا. لیکن مسلمانوں نے اس دروازے کا خیال نہیں رکھا. رسول کی رحلت کے بعد اسی دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر آئے. دوسری آگ شام غریبہ کو لگی، زہرا کی بیٹی کے قیام کو لگی. آقا حسین کی شہادت شہدائے کربلا کی لاشوں کو پامال کرنے کے بعد ظالموں نے اہل بیت نبوہ کے خیام کو آگ لگائی. اور زہرا کی بیٹیاں کے سروں سے چادریں چھینی گئی. تیسری آگ منصور دوانگی علیہ لعنہ نے رات کے عالم میں امام صادق کے گھر کو آگ لگائی.
जब इमाम सादिक के घर को आग लगी, रात का आलम था, तो एक मरतबा इमाम की बेटियां कभी एक उजरे पे जाती है, कभी दूसरे उजरे पे जाती है और गरिया उजारी की आवाज बुलंद होती है। इमाम अपनी बेटियों के कोने में जमा करते हैं, एक एक बेटी को अपने सीने से लगाते हैं, एक एक बेटी को सहारा देते हैं। और जब सारी बीबी बेटियों को एक कोने में जमा कर लिया और इमाम के बेटियों ने आग को बुझाया, इमाम सादिक ने आग बुझाने में किरदार अदा कर दिया। जब आग बुझ चुकी और जले हुए घर के दरमियान में इमाम बैठे हैं, तो अचानक इमाम सादिक की एक चीख निकली और बुलंद आवाज से रोना शुरू कर दिया। बेटियों ने पूछा, बाबा अब तो आग बुझ चुकी, अब चीख मार कर क्यों रो रहे हैं? इमाम सादिक ने उस वक्त भी यही फरमाया, ए मेरी बेटियों खुश नसीब हो, घर में आग लगी है, तुम्हारा बाबा मौजूद था, तुम्हारे भाई मौजूद थे, आग बुझाने वाले मौजूद थे, मैं तुम्हारा बाप मौजूद था जिसने तुम्हें बचा लिया। लेकिन मैं जो गिरिया कर रहा हूँ उस गुर्बत को गिरिया कर रहा हूँ। आए शाम गरीब आ गया, आए चलते हुए क़याम की आग, आए अली और बतूल की बेटियों की मजबूरियां, जब ख़ैमे जल चुके, अरे रिदाएं लुट चुकी, अली की बेटी बयान करती है, ए बीबियों मेरा बाबा नजब से आया है, मेरे लिए कोई पर्दे की सबील करो। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मजलूम इमाम है। और जब ज़हर मिला, अरे काज़म बेटा मौजूद है, इसहाक बेटे मौजूद थे, इमाम सादिक को पानी पेश किया गया। इमाम ने पानी पीना चाहा, लेकिन ज़हर की इतनी शिद्दत थी, पानी हाथों से गिर जाता है और बेटे पिलाने की कोशिश करते हैं। इमाम ने फिर गिरिया किया। बेटों ने पूछा, बाबा रोने का क्या आलम है? कहा, मेरे बेटो मुझे ज़हर मिली, मेरा आखिरी वक्त करीब आया, मैंने पानी मांगा, अरे एक नहीं 3 बेटे पानी लेकर आ गए, लेकिन आए मेरा गरीब जादू से। जब शहीद हो रहा था, प्यास की शिद्दत थी, कोई पानी पिलाने वाला न था। इमाम सादिक जब दुनिया से रुखसत हुए, बेटियों ने गिरिया किया, बेटों ने गिरिया किया, कनवादा ने गिरिया किया, किसी ने आकर गिरिया करने से मना ना किया। लेकिन कुर्बान जाए आका हुसैन, तेरी बेटियों की गुर्बत, सकीना जब हुसैन की लाश पर आकर गिरिया करती है, शिमरे मलून तमाचे मारता है। इमाम सादिक का गुस्लो कफन मुकम्मल हुआ। इमाम काज़िम ने गुस्ल दिया, इमाम काज़िम ने कफन पहनाया और मदीना की सरजमीन पर सबसे बड़ा जनाजा इमाम सादिक का जनाजा था। 13 लाख अफराद ने इमाम सादिक के जनाजे पर शिरकत की। मैं आज करूँगा, इमाम सादिक बड़े मजलूम गुजरे हैं, बड़े मसमूम गुजरे हैं, लेकिन मौला इतना तो हुआ, ज़हर मिलने के बाद आपको पानी तो मिला, ज़हर मिलने के बाद जब शहादत हुई आपका गुस्ल तो हुआ, आपको कफन तो दिया गया, आपका नमाज़े जनाजा तो हुआ, जन्नतुल बकी के मकाम पर आपको दफनाया तो गया। लेकिन आए मजलूम हुसैन, अरे जब करबला के मैदान में आका हुसैन शहीद हुए, कोई गुस्ल देने वाला न था, कोई कफन पहनाने वाला न था। गुस्लहू दम्महू व कफनहू रमलतुल करबला, मातम हुसैन, मातम